کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا بھی سنت ہے۔ آپ کی شان میں نظم، آپ کی شان میں نعت ہے۔ کسی کے لیے اللہ کے نبی نے کرسی نہیں بچھوائی، کسی مہمان کے لیے کرسی نہیں بچھوائی آپ نے۔ اگر کرسی آپ نے بچھوائی ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا حسان اس پہ کرسی پہ آ جائیے گا اور میری شان میں جو کچھ آتا ہے پڑھ دیجیے۔ ارے جو بچے نعت پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا کہ وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تمہیں معافی جب ملے گی جب میرے نبی کا ذکر کرو گے، تمہارا نکاح مکمل جب ہوگا جب میرے نبی کا ذکر کرو گے۔ کہا حوا کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک میرے نبی پر درود نہیں پڑھنا، حوا کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک نبی کریم پر درود نہیں پڑھنا۔ اے آدم 300 سال تک تم استغفار کر رہے ہو، رو رہے ہو، دنیا میں آنے کے بعد معافی جب ملے گی جب میرے نبی پر درود پڑھو گے۔ 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا، اللہ کے نبی کی تعریف کری، جب معافی ملی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر میرے درود کی مہر لگ جائے گی، میرے نام کی مہر لگ جائے گی، شروع میں لگ جائے گی، بیچ میں لگ جائے گی، آخر میں لگ جائے گی، میرے نام کی مہر جس دعا پر لگ جائے گی اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اسی لیے علماء کا اور سب لوگوں کا معمول ہے، ایمان والوں کا، کہ جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے درود پڑھتے ہیں، جب آخر میں دعا کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تب درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ حضرات نے اس مجلس مبارک میں شرکت کی ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے، مسجد میں داخل ہونا، داہنا پیر رکھنا یہ بھی سنت ہے، کھانا دانے ہاتھ سے کھانا یہ بھی سنت ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا اور زیادہ خوشی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا بھی سنت ہے۔ آپ کی شان میں نظم، آپ کی شان میں نعت سننا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے گا کتنے عظیم الشان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے سسر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی آپ کے داماد، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آپ کے چہیتے لاڈلے اولاد۔ مگر تاریخ اور سیرت سے آپ ثابت کر دو کہ مسجد نبوی میں آپ نے کسی کے لیے کرسی بچھوائی ہو سوائے اس شخص کے جس نے رسول اللہ کی شان میں نظم پڑھی۔
کرسی آپ نے بچھوائی ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا حسان اس پہ کرسی پہ آ جائیے گا اور میری شان میں جو کچھ آتا ہے پڑھ دیجیے. یہ ہم بہت معمولی سا عمل سمجھتے ہیں. نظم پڑھ رہے ہیں, نعتیں ہو رہی ہیں, ابھی تقریر شروع کرو, جلسہ ہو رہا ہے, مولانا کو بلاؤ, وہاں سے آئے, جلسہ ہو رہا ہے. ارے جو بچے نعت پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا کہ وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر, رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, اس سے بڑا جلسہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اے آدم تمہیں معافی جب ملے گی جب میرے نبی کا ذکر کرو گے. تمہارا نکاح مکمل جب ہوگا جب میرے نبی کا ذکر کرو گے. کہا حوا کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک میرے نبی پر درود نہیں پڑھنا. حوا کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک نبی کریم پر درود نہیں پڑھنا. اے آدم 300 سال تک تم استغفار کر رہے ہو, رو رہے ہو, دنیا میں آنے کے بعد معافی جب ملے گی جب میرے نبی پر درود پڑھو گے. 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا, اللہ کے نبی کی تعریف کری, جب معافی ملی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر میرے درود کی مہر لگ جائے گی, میرے نام کی مہر لگ جائے گی, شروع میں لگ جائے گی, بیچ میں لگ جائے گی, آخر میں لگ جائے گی, میرے نام کی مہر جس دعا پر لگ جائے گی اللہ اسے ضرور قبول کرے گا. اسی لیے علماء کا اور سب لوگوں کا معمول ہے, ایمان والوں کا, کہ جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے درود پڑھتے ہیں, جب آخر میں دعا کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تب درود پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت جڑ گئی وہ چیز بڑی ہو گئی. جس چیز سے جس کو بھی آپ سے نسبت ہو گئی وہ بڑا ہو گیا. جو بھی آپ سے جڑا وہ بڑا ہو گیا. مسجدیں آپ سے جڑ گئی, مسجدیں بلند ہو گئی. مینار آپ سے جڑ گئے, مینار بلند ہو گئے. اذانیں آپ سے جڑ گئی, اذانیں بلند ہو گئی. سب چیزیں جس میں اللہ کے نبی کا ذکر آ گیا. ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے, ہم نے بلند کر دیا ہے. کون روکنے والا ہے رسول اللہ کی بلندی کو؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اللہ کے رسول کے ذکر کو ختم کر سکے یا کم کر سکے, نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ بہت مختصر عرض کروں. ایک بزرگ, ایک بہت بڑے عالم دین جن کی لکھی ہوئی کتاب مولویت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے, جلالین شریف, شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے حج کے لیے چلے, مکے میں حج کر لیا. حج تو مکے میں ہوتا ہے. جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینے جانے کا ارادہ کیا. امیر مکہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا امیر مکہ ایک شخص ہے جس کا حلیہ ایسا ہے, ایسی داڑھی, ایسی ٹوپی, ایسی وجہ خطا, ایسا لباس, اسے مدینے میں مت آنے دینا, یہاں نہ آنے دینا, وہیں روک لینا. امیر مکہ نے صبح تلاش کیا, حضرت عبد الرحمن جامی مل گئے اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور کہا تمہاری سزا ہے, تمہیں اللہ کے رسول نے رکوا دیا, مکے میں رہو گے, مدینے نہیں جاؤ گے. اگلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر مکہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. فرمایا امیر صاحب آپ نے عبد الرحمن کو روک دیا؟ جی ہاں.
जेल में क्यों डाला? हमने रोकने के लिए बोला था, जेल के लिए नहीं बोला था कि या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही जी, बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ख्वाब में, ए अमीर मक्का, वो शख्स है, उसने मेरी शान में एक कलाम लिखा है जी। अल्लाह अल्लाह अकबर। उस अब्दुल रहमान ने मेरी शान में एक नज़्म लिखी है, एक कसीदा लिखा है। ऐसा दर्द भरा कसीदा है, ऐसी दर्द भरी नज़्म है। उसका इरादा है कि वो यहाँ आए और मुझे सुनाए। उसका इरादा है कि वो मदीने में आए और मेरी कब्र पर आकर मुझे वो नज़्म सुनाए। और खुदा की कसम, ए अमीर मक्का, अगर वो यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ वो नज़्म पढ़ दी, खुदाए पाक की कसम है मुझे कब्र से निकल कर उससे मुसाफा करना पड़ेगा। क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हुजूर को वो कलाम कितना पसंद आया होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया अगर यहाँ आके पढ़ दिया तो मुझे निकल कर कब्र से मुसाफा करना पड़ेगा। और सुनो अमीर, अगर मैं कब्र से निकल गया तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। इसलिए उसे रोक लो, वो हमारे मेहमान हैं, बाइज्जत उन्हें उनके घर पहुंचा। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक, आपकी शान में नात, आपकी शान में नज़्में, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से अल्लाह माला माल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जो रवाइस मंजिल के मौलाना शमीम, मौलाना सलीम